پھر کئی روایات ہیں، کبھی حضرت قتادہ جو ہیں وہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ڈیلا جو ہے یہ باہر آ گیا، حالانکہ آنکھ باہر آ گئی ہے۔ ایک عقلی دلیل تو یہ ہے بندہ کہ جی ضائع ہو گیا، چلو بات ختم، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے ہیں کیونکہ وہ جانتے کہ تھے حضور بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آنکھ جو ہے وہ نکل آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو حلقے کے اندر رکھا تو بالکل درست ہو گئی۔ تو بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، جب ہم اختیارات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیں گے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، لیکن جب ہم شان کی طرف آئیں گے تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ ہی کے در پر جھکنا چاہیے، اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو فرماتے ہیں کہ ہمارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا وہ بھی ہم اللہ سے مانگتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی چیز گم گئی ہے، کوئی چیز کسی کا نقصان ہو گیا تو ہر چیز ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ہی یہ دی تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کیا کرو، اور وہ در ایسا ہے کہ جو مانگنے سے پریشان نہیں ہوتا۔ ہم سے کوئی مانگے نہ کوئی ضرورت کی چیز، ایک دفعہ مانگے گا، دو دفعہ مانگے گا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کنی کترانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس سے ملیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی چیز مانگے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صفات کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے کی جائے، سب سے زیادہ اطاعت کی بھی انہی سے ہی کی جائے۔ اس کے بعد چوتھی چیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ افعال میں بھی یکتا ہے۔ اللہ جو کام، اللہ نے ایک سسٹم بنایا، پوری دنیا سسٹمیٹک ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اللہ نے یہ نظام چلانے کے لیے کیا، لیکن خود وہ خالق کائنات اس نظام کا پابند نہیں ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ اسی طرح سے اولاد پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام بغیر والدین کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت اماں حوا بغیر ان کے بھی والدین تو نہیں، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی وہ جو ایک نیچرل طریقہ ہے اس پروسیس سے نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو برآمد ہوئی پہاڑ میں سے، اس کے والدین نہیں ہیں، اس اونٹنی نے جو بچہ پیدا کیا اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ قوانین کا پابند نہیں، ہاں اس نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو ہے وہ قوانین بنا رکھے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کہ یہ کلمہ ہے کہ جب انسان زبان سے اس کا اقرار کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ انسان کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر دیتا ہے، انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کلمے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، پھر اللہ ندا کرے گا اے میرے فرشتوں اس کا حساب دوبارہ لو، دوبارہ اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اللہ اپنی جناب سے ایک نیکی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، اب نیکیاں زیادہ ہو گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کیسی نیکی تھی؟ تو رب کائنات فرمائے گا میرے بندے یہ وہ کلمہ تھا جو تو نے دنیا کے اندر پڑھا، تم نے جو دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا تھا، اس وجہ سے تمہیں جہنم کی بجائے جنت کی طرف جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ ابن عربی، محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ اگر کوئی بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے اور کسی کو ایصال کر دیں تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کاؤنٹ کر کے گن کے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا کبھی میں تجربہ کروں گا کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں،
یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، اس کی صحت کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک محفل میں چلا گیا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، یعنی سر جھکاتا ہے تو اور دنیا کا بھی نظارہ کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ محفل کے اندر رونا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا ہوا ہے، کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جو ہے وہ عذاب کے اندر ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ میری ماں عذاب کے اندر ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں میں نے اسی وقت دل کے اندر ارادہ کیا، میں نے کہا یا اللہ جو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے نا، وہ میں اس کی ماں کو اصال کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی میں نے یہ سوچا ہی ہے تو وہ نوجوان خوش ہو گیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پوچھا اب کیا ہے؟ کہنے لگا اب میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ میری ماں راحت کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، اسی عذاب کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا۔ تو اگر ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، کلمے کا ورد کرتے ہیں، زندگی میں 70,000 مرتبہ اپنے لیے کر کے رکھ لیتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات ہماری نجات فرما دے گا۔ اپنے والدین کے لیے جو ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہم 70,000 مرتبہ یہ تسبیح کاؤنٹ کر لیں تو ہزاردان والی تسبیح مل جاتی ہے، 70 دفعہ اس کو پڑھنا ہے تو 70,000 ہو جائے گی۔ تو بندہ کوشش کرے تو یہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ بلکہ اب تو میں نے خواتین میں یہ رواج دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے ہزاردان والی تسبیح، جب وہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہیں، تو وہ تسبیح 70 دفعہ پڑھنی پڑے گی تو 70,000 ہو جائے گا۔ تو 70,000 مرتبہ بندہ پڑھ کے اگر سال کر دیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جس کے لیے ہم پڑھیں اس کی نجات کر دے گا، تو خالق کائنات اس بندے کی جو ہے وہ نجات فرما دے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ کی دو صفتوں کا بیان ہوا، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے۔ ویسے ترجمہ تو دونوں کے ہی ہے، رحمان ہے مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہے۔ رحمان اللہ کی صفت عامہ ہے اور رحیم اللہ کی صفت خاص ہے۔ اللہ پوری دنیا کو رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت رحمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، آپ کی یہ عادت تھی کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے، جب کھانا کھانے لگتے تو کوئی مہمان ڈھونڈتے، اس کو ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کھانا کھاتے۔ تو ایک دن ایک مہمان کو بٹھایا، اسے کہا کہ چلو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو رحمان اور رحیم کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کیوں یہ پڑھوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم نے نہیں ماننا تو اٹھ جاؤ، میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ بندہ اٹھ گیا، اللہ نے وحی نازل کی، کہا ابراہیم خلیل اللہ، وہ بندہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے میرا انکار کر رہا ہے، تب سے وہ مجھے نہیں مانتا، میں تب سے اس کو رزق دے رہا ہوں، آج تمہارے سامنے ایک دفعہ اس نے انکار کیا اور تم نے دسترخوان سے اٹھا دیا، جاؤ اس کو دوبارہ بلا کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اس بندے کو دوبارہ بلا کے لائے، تو وہ بندہ کہنے لگا ابراہیم آپ بھی عجیب آدمی ہیں، کبھی بٹھاتے ہیں کبھی اٹھا دیتے ہیں پھر بلا کے لے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری غیرت نے تو یہ گوارا نہ کیا کہ وہ بندہ جو میرے رب کو نہیں مانتا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، لیکن میرے رب کی رحمت نے کہا کہ اس بندے کو کھانا کھلاؤ، یہ جب سے پیدا ہوا تب سے ہی نہیں مجھے مانتا، میں تب سے اس کو کھانا دے رہا ہوں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ ابراہیم تیرا رب کتنا رحیم ہے، تم مجھے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل کر دو۔ تو یہ اللہ کی صفت رحمان ہے کہ اللہ کے پاس طاقت ہے، طاقت ہوتے ہوئے اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی پیدا کی ہوئی فضا کے اندر سانس لیتے ہیں، پھر اسی کے سامنے ہم حکم دولی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہماری پکڑ نہیں فرماتا، ہمیں ڈیل دے دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اللہ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا، اللہ نے ہمیں کبھی کبھی چلیں اللہ کی یاد کو تازہ کرنے والا بنا دیا، تو یہ اللہ کی صفت رحیم کے اندر آیا کہ اللہ نے جو ہم پر مہربانی کی یہ صفت رحیم کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا مفسرین اکرام نے فرمایا کہ دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے یہ صفت رحمان ہے، رحمت عامہ ہے۔ آخرت کے اندر جو اللہ اپنا فضل کرے گا اور بندوں کو جنت عطا فرما دے گا وہ صفت رحیم کی وجہ سے ہے، کہ صفت رحیم کی وجہ سے
شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، صفت رحیم کی وجہ سے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخلہ کیا جائے گا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ صفت رحیم کی وجہ سے ہیں۔ تو فرمایا وہ خدا، وہ معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔